خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہنے میں آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے نام کا درخت کہاں لگے گا؟ آپ نے کہاں جا کے دیکھنا ہے کہ یہ میرے نام کا نام ہے؟ کہاں جا کے دیکھنا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا. تو بندہ چاہے اونچی بات سے کہہ دیتا ہے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. حضور سید عالم کا فرمان نشان ہے کسی بخاری میں فرمایا میں ساری دنیا پوری کائنات جتنی اللہ نے بنائی ہے نا اس میں سارے سیارے شامل ہیں. زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سدرۃ المنتہا، ہر چیز کو حضور نے فرمایا میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں اور اتنی آسانی سے دیکھتا ہوں جس طرح کوئی بھی بندہ. فرمایا تم میں سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھے اور یوں اس کو دیکھ لے. فرمایا میرے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. تو ہم درود پڑھتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو حضور ہمیں بھی دیکھتے ہیں. حضور ہمیں اس یقین سے جب بیٹھیں گے تو باادب ہو کے بیٹھیں گے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر حضور سنتے بھی ہیں. حضور یہاں سے مدینہ شریف بڑی دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن سدرۃ المنتہا بہت دور ہے. پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر. جتنا ساتوں آسمانوں کے درمیان فرق ہے نا زمین سے 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان پہ جانے میں. بندہ براق کی رفتار سے اڑے نا، یعنی بجلی کی رفتار سے آپ کہہ رہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 500 سال بجلی کی رفتار سے. تو پھر دوسرا، پھر 500، 3500 سال تو یہی ہو گیا. پھر اتنا عرصہ جو 3500 سال کا ہے نا بندہ سفر کرتا رہے تو سدرۃ المنتہا آتی ہے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اجازت دیا، حضور آپ تشریف لے جائیے. تو حضور نے پھر اس سے آگے جو سفر کیا وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا وہ کتنا فاصلہ تھا جو میرے اور تیرے ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. اور حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے حضور نے جنت کا مشاہدہ کیا، معائنہ کیا. یوں کہ یہ محبت کی زبان میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا جنت میں چکر لگا لے، آپ کے غلاموں نے آنا ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اللہ نے جنت کو کامل بنایا، پھر حضور کو دکھایا، فرمایا یہ نعمتیں تمہارے غلاموں کو ملے گی. مطلب اور مقصد یہ تھا کہ محبوب راضی ہو جائیں، محبوب خوش ہو جائیں تو غلاموں کو یہ نعمتیں ملے گی. اس جنت میں جب حضور گئے واپس تشریف لائے تو آگے نا حضرت بلال سے کہنے لگے بلال جب میں جنت میں گیا نا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا. اگر بلال کے قدموں کی آواز کو حضور سن سکتے ہیں اور جنت میں سن سکتے ہیں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، جو جنت المأوا ہے وہ عند سدرۃ المنتہا. قرآن کہتا ہے وہ منتہا جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے قریب ہے. حضور اس جنت میں بلال کے چلنے کی آواز. اب حضور کے امتی تھوڑے تو نہیں ہے کائنات میں. حضور اگر کوئی بھی امتی قدم اٹھا کے رکھے نا تو حضور کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں امتی کے پیر کی آواز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں بچے سے بڑا پیار کرتی ہے نا، باپ کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. 3-4 بچے ہی ہونا گھر میں تو کوئی بچہ آئے نا اس کے چلنے کی پاؤں کی آواز سے ماں کہتی ہے اڑ آؤ آ گیا. کیا وہ تو کمرے میں ہوتی ہے، اس کو پتا ہے اس کے چلنے کا یہ طریقہ ہے. تو حضور سب امتیوں کے چلنے کے طریقے سے بھی واقف ہے. فرمایا بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر جہاں حضور قدمین کی کسی کی آواز سن سکتے ہیں تو مدینہ شریف میں حضور ہمارے درود کی آواز بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاعر نے اس حدیث مبارکہ کا یوں کہ اپنی زبانی ترجمہ کیا کہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جس باتیں وہ ساتھ پڑھیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو محمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو محمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جھلک دکھا گنبد خضرا کے مقیم آمین کہیے جب مطلب مدینہ شریف پہنچ گیا نا ہمارے سسرال بھائی جب چلے جائیں گے جب یہ حضور کے معاہدہ شریف کے سامنے حضور کی جاریوں کے سامنے جن کا بھی آتا کہ تصور خیال نہیں آتی جب وہ حقیقی ہو جائے گی نا ساری چیز اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر کہتا نا کہ بندے کو جو مل جائے نا تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے پہلے ہوتا ہے کہ یستی نمبر لیتے ہی مکان لگے جب وہ مل جاتا ہے تب دل میں خیال آتا ہے کہ نیند کے نال کی کوٹھی ہوتی جائے وہ مل جائے تو پھر کہیں وہاں ہو سکنا چاہیے تو پھر اب یہاں خیال ہے کہ مدینہ شریف چلا جاؤ جب وہاں چلا جائے تو پھر ڈیمانڈ اور بھی بڑھ جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں پھر ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ ایک جھلک دکھا گنبد خضرا کے مقیم کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں بند کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور حضور شرمیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا جب بندہ مدینہ شریف چلا جاتا ہے نا تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری کوئی چھوٹی بھی نہیں ہوتی پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی میں نے حضور کی بات تو کوئی بھی نہیں مانی اب میں کس منہ سے حضور کے ہاں جاؤں اللہ اللہ شرمیسیاں سے
نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر سبحان اللہ۔ کئی بندوں کو نا تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرتا۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی بار بڑی بڑی بیماری ہوتی ہے، آپ میں سے یا میرے سے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بڑی بڑی، اور یہ جو ہم کسی کو کہتا ہے نا بڑی پیڑی بیماری، یہ اس سے بھی پیڑی بیماری ہے۔ اس لیے پیر صاحب کہتے ہیں اوئے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ توجہ ادھر، سبحان اللہ۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بوسائے در سے انہیں روکنا تو ہے بندہ اتنے پیسے لگا کے حجرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور کی جاری کو چوم لوں، بہت سا دل، لیکن سنتے کہتے ہیں شاید تو ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے، دل تو کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک کرنی ہے اپنے تائیں، لیکن ہو کہ وہ بندے کا اپنا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ پیر صاحب نے منظر کہن چاہوں سوری کھا کے بوسائے در سے انہیں روکنا تو ہے، یہ خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کو ہم بتلائے اتوار ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ بچوں کو سمجھ کے بعد بڑے دوست نہیں بیٹھے، ایک بار درود پاک پڑھنا، صلاۃ و سلام علیہ